أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. سبحان اللہ. یہ آیات مبارکہ کے متعلق گفتگو ایک ہی زاویے سے ہوئی، اور وہ تھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو اس پر منافقین نے اعتراض کیا. یہ ذہن میں رہے مسئلہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جہاں بھی اس طرح کی آیات آئی ہیں کہ جیسے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں فخذوہ وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے میرے حبیب کریم علیہ السلام منع کریں اس سے رک جاؤ. یہ مبارکہ جو ہے یہ بھی خاص اسی مسئلہ کے متعلق ہے کہ میرے آقا علیہ السلام جو شریعت تمہیں دیں وہ تم لے لو. جو میرا حبیب تمہیں دے نا شرعی احکام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے دین متین کے جو اصول اور جو اصولیات ہیں، جزیات ہیں، جو کچھ بھی ہے میرا حبیب تمہیں دے وہ لے لو جی، اور جس چیز سے میرا حبیب تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ جی. اسی آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اس آیت مبارکہ کی تفسیر اسی آیت کی روشنی میں کرتے ہیں تو پھر اس آیت مبارکہ کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ میرے حبیب، جیسے کل میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو نماز ہے نا، نماز قصر، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا صدقہ ہے تو نماز، لیکن اس سے بھی صدقہ کہا گیا جی، ہے نماز، اسے کیا کہا گیا؟ صدقہ کہا گیا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے احکامات دیں ان پر اعتراض کرنے والا بندہ جو ہے اس دور میں اسے منافق کہا جاتا تھا، کافر کہا جاتا تھا. کون سا ایسا شرعی حکم ہے جس کے آنے پر مکے کے مشرکوں نے اور مدینے کے یہودیوں نے اور باقی جو بے دین لوگ تھے انہوں نے اعتراض نہ کیا ہو؟ ہاں جی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت مبارکہ دے رہے ہیں، حضور احکامات شرع دے رہے ہیں اور وہ اس پہ ناراض ہو رہے ہیں. تحویل قبلہ ہوتا ہے، تحویل قبلہ پہلے نہیں تھا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہودیوں کو اعتراض تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ شریفہ کی طرف منہ کیا، یہودیوں کو پھر بھی اعتراض تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو احکامات آ رہے ہیں ہر ایک حکم پر یہ یہودی مزاج جو ہے نا، وہ منافق کی صورت میں ہو، وہ زندیق کی صورت میں ہو، وہ لبرل سیکولر کی صورت میں ہو، اس کو ہر ایک حکم پر اعتراض ہوتا ہے، ہر ایک حکم پر اعتراض ہوتا ہے. اور اسلام کا ایک رکن ہے، ایک رکن پورا، وہ کیا ہے جی؟ یعنی پورا اسلام جس بات پہ کھڑا ہے وہ ہے ادب. رکن بھی نہ کہیں، اس سے بھی پہلے ہے ادب، ہے وہ، ٹھیک ہے نا جی. ادب خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا، امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ کا ہے جی. باقی چیزیں ارکان جو ہے نا وہ تو نماز پڑھ رہا ہے بندہ دکھائی دے رہا ہے، نماز چھوڑ گیا پتہ چل رہا ہے بے نمازی ہو گیا ہے جی. روزہ رکھ رہا ہے جی، چھوڑ گیا بھائی، پتہ چلتا ہے بندے کو یہ چیز اس میں پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی، رکن پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا. حضور کی بارگاہ کا ادب، رب تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب، وہ ایسی عظیم شان شے ہے جی، اتنی، یعنی کہ وہ نازک ترین مسئلہ ہے جس کے متعلق رب نے ارشاد فرمایا میں خبردار میرے حبیب کی بارگاہ کی بے ادبی نہ کرنا. اگر تم نے میرے حبیب کی بارگاہ کی بے ادبی کی تو تمہارے اعمال سارے برباد ہو جائیں گے، مرتد ہو جاؤ گے، لیکن تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، پھر تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، اسلام سے پھر جاؤ گے، اسلام تم سے چھوٹ جائے گا. تو اس سے ثابت ہوا کہ ان ساری چیزوں سے بڑی چیز جو ہے، ان ساری
جتنے بھی احکامات ہیں ان سے بڑا حکم جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کا وہ حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب ہے. سمجھ آیا نا مسئلہ؟ تو اب وہ ادب جو ہے جس کے متعلق رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اعمال برباد ارتداد کی صورت میں ہوتے ہیں، کفر کی صورت میں ہوتا ہے، بندہ مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ جائے، اعمال برباد ہو جاتے ہیں. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دے گا. رب سزا یہ دے گا. کیوں؟ حضور کی باقی جو نقصان ہوتا ہے بندے کو پتہ چلتا ہے یہ نقصان ہو گیا. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب کی بارگاہ کی بے ادبی جو ہے، میرے حبیب کے دین کی دشمنی جو ہے، فرمایا کہ اس ہاں تک تمہیں اندھا کر دے گی، تمہیں تمہارے نقصان کا بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تم اس نقصان کی تلافی کرنے لگ جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اتنی بڑی بات ہے. ابھی یہ جو تحریک ہے 8 مارچ کی، میں اسی کے متعلق ہی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. 8 مارچ کی تحقیق بظاہر نعرہ ان کا یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق، لیکن حقیقت میں اگر غور کیا جائے تو یہ عورتوں کے حقوق کی تحریک نہیں ہے، یہ اسلام پر حملے کی اجازت کی تحریک ہے. اسلام پر حملہ کر سکیں، اسلامی حقوق جو ہیں ان پر حملہ کر سکیں، رب تعالیٰ کی شریعت پر حملہ کر سکیں. ہیں جی بتائیں، عورتیں حقوق اپنے مانگ رہی ہیں اور حملہ کر رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی ذات پر. عورتیں حقوق اپنے مانگ رہی ہیں اور حملہ کر رہی ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی اذان پر. ابھی یہ جو مسئلہ میں نے 2-3 دن پہلے آپ کو بیان کیا تھا، میں نے کہا کہ 8 مارچ کا یہ ایجنڈا ہے، اچھلے والا واقعہ. یہ 8 مارچ کے واقعے کو، 8 مارچ کا جو ان کا جلوس نکلتا ہے اسی میں لائیں گے اس کو. لیکن ہوا کیا ہے، ابھی کل پولیس کی نگرانی میں، پولیس کی زیر قیادت وہ خاتون جو اس میں تھی رافضیہ، یہ ساری خواتین پولیس کی وردی میں انہوں نے جلوس نکالا ہے جی. اور اس میں وہی باتیں، حلوہ لکھا ہوا تھا، بڑے بڑے بینر اٹھائے ہوئے تھے، اور عربی رسم الخط اس کے بینر اٹھا کے اور نعرے لگا رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے. کیا مطلب ہے؟ ہمیں ان شعائر اسلامیہ پر حملہ کرنے کی اجازت دی جائے. باقی تو چلو ٹھیک ہے. ایک بات میں پوچھتا ہوں، پہلے آپ کو میں قصہ سناتا ہوں، اس کے بعد میں آتا ہوں اصل بات کی طرف. ایک جگہ چور گئے چوری کرنے کے لیے، انہوں نے ایک گھر میں چوری کی. وہاں پہ ایک بہت بڑی پوٹلی، پانڈ، گٹھڑی کہتے ہیں جسے، وہ اٹھائی. انہوں نے لے جا کر کے انہوں نے کھولا، دیکھا تو اس میں سے پرچی نکلی. انہوں نے اپنے بڑے چور کو دکھائی. انہوں نے کہا یار یہ پرچی نکلی ہے. اس نے پرچی پڑھی تو اس نے کہا یار یہ سامان سارا واپس رکھاؤ، یہ سامان سارا واپس رکھاؤ، یہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ میں چوری نہیں کر سکتا. اس نے کہا جی وہ کیوں؟ اس نے کہا اس کے اوپر، کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے یا اللہ میرے مال کی چوروں سے حفاظت فرما، میرے مال کی چوروں سے حفاظت فرما. اس نے کہا یہ تو میں مانتا ہوں مال کا چور ہوں، عقیدے کا چور نہیں ہوں، میں مال کا چور ہوں، عقیدے کا چور نہیں ہوں. انہوں نے کہا استاد جی بات کو کھولیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا بات کہنا چاہتے ہیں آپ. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مال ہوتا صرف میں چوری کر لیتا، میں کبھی واپس نہ کرتا. اب اس نے چونکہ دعا لکھ کے رکھی ہے یا اللہ میرا مال چوروں سے بچا، اب اس کا اعتقاد بن گیا رب کی ذات پر، میں نے رب سے دعا مانگی ہے، میرا رب میری دعا قبول کرے گا، میرے مال کی حفاظت کرے گا. اس کا یہ عقیدہ بن گیا ہے، میں نے رب سے دعا مانگی ہے. اس نے کہا کہیں یہ نہ ہو اب میں مال چوری کر لوں، تو چوری کرنے کے بعد اس بندے کو جب پتا چلے کہ میرا مال چوری ہو گیا تو اس نے کہنا ہے یار میں نے تو رب سے دعا مانگی تھی، میں نے تو دعا لکھ کے رکھی ہوئی تھی اس مال میں، یا اللہ میرا مال بچائیں، میرے مال کی حفاظت کرنا. تو کہیں یہ نہ ہو کہ اس بندے کا عقیدہ رب کی ذات پر متزلزل ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو اس بندے کا عقیدہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہٹ جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس کے جو توکل کا رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے. اس نے کہا میں چور ضرور ہوں لیکن دنیا کا چور ہوں، لیکن میں عقیدے کا چور نہیں ہوں. کسی بندہ مومن کا جو عقیدے کا تعلق ہے نا رب کے ساتھ، وہ اس کے کمزوری کا سبب میں نہیں بن سکتا. اب ذرا اندازہ لگائیں یار. اب میں ذرا ان سے پوچھتا ہوں، یہ جتنے بھی حکمران بنے بیٹھے ہیں سارے نیچے سے لے کر اوپر تک، یار تم حلف اٹھا کے نہیں آئے تھے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پابند بھی رہیں گے اور اس کے دفاع کرنے والے بھی رہیں گے؟
وہ 24 کروڑ عوام نے چلو جس طریقے سے تم مرضی آئے ہو، جو طریقہ تمہیں پسند آیا ہے کفر کا یا جمہوریت کا، جو بھی نظام تمہیں پسند آیا ہے اس نظام کے ذریعے تم مسلمانوں پر مسلط ہو گئے ہو. اور جب تم مسلط ہونے لگے تھے تب تم نے، اس سے پہلے تم نے بڑے بڑے جلسوں میں عاشق رسول ہونے کے دعوے بھی کیے تھے، اور پھر تم جب عہدہ سنبھالنے لگے تھے اس وقت تم نے حلف لیا تھا، تم سے حلف لیا گیا تھا کہ تم وفادار رہو گے رسول اللہ علیہ السلام کے بھی اور خدا تبارک و تعالیٰ کے بھی. پوری قوم یہ اعتماد کر کے تم پر بیٹھی ہے، 24 کروڑ عوام، 25 کروڑ عوام، کہ تم نے رب تبارک و تعالیٰ کے نام کی قسم کھائی ہے تم ان کے دین کے دفاع کرنے والے رہو گے، ان کے دین کے محافظ رہو گے. تو بتاؤ تم نے 24 کروڑ 25 کروڑ عوام کے عقیدے کو متزلزل کیا یا نہیں کیا؟ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی. حکمران بنتے ہیں، رب تعالیٰ کے قرآن پر حلف لیتے ہیں، جناب ہم رب تعالیٰ کے دین کے، شریعت کے، قرآن کے، پاکستان کے جو قانون بنائے ہوئے انہوں نے اس کے ہم پابند رہیں گے. قسمیں یہ اٹھاتے ہیں، حلف یہ اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد فوراً مندروں کے افتتاح ہو رہے ہوتے ہیں، بنانے کے بعد فوراً گردواروں کے افتتاح ہو رہے ہوتے ہیں. وہ عاشق رسول جو ایاک نعبد کہتا تھا یا اللہ صرف تیری عبادت کرتا ہوں، وہ 25 ایکڑ میں ہندوؤں کا گردوارہ بنا کے چلا جاتا ہے. جس کی تقریر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہوتی تھی، وہ 25 ایکڑ میں پاکستانیوں کو خون پسینے کی کمائی سے سکھوں کو گردوارہ بنا کے ان کو تحفہ پیش کر دیتا ہے، جہاں پہ خالصتاً شرک ہوتا ہے جی، شرکیہ معابد بنا کے وہ جناب دربار کا گدی نشین اور حرام خور شاہ محمود قریشی اپنے آپ کو پیر کہنے والا، نوجوان لڑکیوں کے بیعت کرتے ہوئے کینچی کے ساتھ نوجوان لڑکیوں کے بال کاٹتا ہے، کہتا لو جی میری مریدی پکی ہو گئی ہے. تو خود کاٹتا ہے بال لڑکیوں کے، عورتوں کے، مریدی پکی کرنے کے لیے. اب ذرا اندازہ لگائیں، ذرا سوچیں. میں ان سے پوچھتا ہوں وہ تم نے حلف کس بات پر لیا تھا؟ قرآن پر حلف لیا تھا یا تم نے گرنتھ پر حلف لیا تھا؟ تم نے ان سے قسم اٹھائی تھی قرآن پر اٹھائی تھی یا پھر تم نے ہندوؤں کی ویدیں شیدیں جو ہیں ان پر اٹھائی تھی؟ کس بات پر اٹھائی تھی تم نے حلف؟ کس بات پر تم نے قسم دی تھی کہ میں پابند رہوں گا اس قانون کا، قرآن کا، شریعت کا؟ جی اپنی امت کے خلاف، امت کے مفادات کے خلاف کبھی نہیں چلوں گا میں. کس بات پر اٹھایا تھا تم نے حلف؟ اس وقت تمہاری زبان سے تو لفظ نکل رہے تھے جناب میں خاتم النبیین کا غلام رہوں گا، ان کا خدمت گزار رہوں گا، ان کی ختم نبوت کے ساتھ غداری نہیں کروں گا. بعد میں تم نے جناب قادیانیوں کو بڑے بڑے مراکز قائم کر کے دے دیے جی. تم جناب جب عہدہ سنبھالنے لگو تو تم قسمیں اٹھاؤ. حلف کا معنی قسم ہوتا ہے. تم حلف اٹھاؤ، قسم اٹھاؤ کہ میں جناب رسول اللہ علیہ السلام کا غلام رہوں گا جی. بعد میں تم غلام قادیانی مرزا دجال کے جناب غلام نکلتے ہو. تم کہتے ہو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا رہوں گا، بعد میں تم گرو کے ماننے والے نکلتے ہو، سکھوں کے ماننے والے نکلتے ہو. تم کہتے ہو میں مسلمان رہوں گا جی، بعد میں تم اعلان کرتے ہو 400 مندر بناؤں گا. اوے نعوذ باللہ من ذالک. مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی یار، قسم خدا کی. آخر ان کو ہو کیا گیا ہے؟ مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، رسول اللہ علیہ السلام کے نام کے نعرے لگانے والا ہو، رسول اللہ علیہ السلام کے نام کے لنگر کھانے والا ہو جی. پھر جناب جا کے ہندوؤں کے، سکھوں کے، یہودیوں کے، ان کے معابد میں جا کے، ان کے جناب عبادت خانوں میں جا کر کے جناب ماتھے ٹیکتے رہیں، وہاں جا کے جناب ان کی مورتیوں پہ دودھ چڑھاتے رہیں. قسم خدا کی یہ بات سمجھ سے باہر ہے جی. ہندوؤں کا چوڑا وہ پنڈت، وہ نامراد حرام خور اتنے بوتھے پہ رنگ مل کے بیٹھا ہوتا ہے جی. اس نے اپنی قوم کو کہا کہ کتے کے آگے جھک جائیں. قسم خدا کی ہندوستان کے اندر کتے کے نام کا مندر ہے جی. کئی دن ایکسیڈنٹ ہوا تو کتا وہیں پڑا ہوا، اٹھا کے پھینکے تو کتا وہیں پڑا ہوا، انہوں نے اسے خدا مان لیے جی. ان کے پنڈتوں نے، ہندوؤں کے پنڈتوں چوڑوں نے کہا ہے یہ خدا ہے جی. انہوں نے اس کتے کا مندر بنا دیا ہے، اس کتے کی پوجا کر رہے ہیں. تو تجھے امام الانبیاء علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں جھکایا تھا، تجھے ذلیل کو اس پہ بھی اعتراض ہو رہا ہے؟ وہ ہندوؤں کے پنڈت نے کہا کہ گائے کا پیشاب پیو، وہ گائے کا پیشاب پی رہے ہیں. گائے کے پیشاب پینے پہ ہندو کو اعتراض نہیں ہے. وہ تجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم دیا، تجھے اس پہ اعتراض ہے؟ آج 35 کروڑ بتیں صرف ہندوستان کے اندر مشرکوں کے پاس 35 کروڑ بتیں، جہاں پہ دنیا جہان کا غلیظ ترین انسان،
دنیا جہان کا پلیت ترین انسان مودی جو ہے اس کے نام کا بت ہے، وہاں اس کی پوجا ہوتی ہے۔ ان کے پنڈت نے یہ کہہ دیا کہ یہ بھی بھگوان ہے ہمارا، لوگ اس کی عبادت کو جھک گئے۔ اور تجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کا عرصہ لگا کے توحید سمجھائی، تجھے سمجھ نہیں آئی؟ پورا قرآن میرے آقا کے سامنے دیا تجھے، تو توحید کا وفادار کیوں نہیں بنا؟ تو نبوت اور ختم نبوت کا وفادار کیوں نہیں بنا؟ اور اتنا پیسے میں پھنس گیا ہے، اتنا غلام ہو گیا دنیا کا تو۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدینار، فرمایا برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا پیسے کا غلام۔ پیسے کا جو غلام ہے نا، جو رات دن آہیں بھرتا رہتا ہے پیسے کے لیے، حضور فرماتے ہیں وہ تو تباہ ہو برباد ہو گیا۔ یہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر کیا حال ہو رہا ہے۔ دہلی کے اندر میں ایک چور تھا، چوروں کا استاد تھا، وہ خود بیٹھا رہتا، اس نے جیب کترے رکھے ہوئے تھے، لڑکے جاتے جیبیں کترتے لوگوں کی۔ اس وقت انگریز کی حکومت کی بدماشی تھی اس کی، سارے آئے پیسے لے لے کے اتنے اتنے۔ ایک لڑکا چھوٹا جو پہلے زیادہ لاتا تھا آج بہت تھوڑے پیسے لایا، یا خالی ہی آیا وہ۔ استاد نے پوچھا ہاں بھی تو نہیں لایا کچھ؟ اس نے کہا جی کیا لاتا میں؟ ایک انگریز کی جیب کاٹ بیٹھا، میں بٹوا نکالا تھا پرس اس کی جیب سے، پرس نکال کے جب میں نے دیکھا تو اس میں صلیب کی تصویر لگی ہوئی، مجھے پتہ چلا یہ تو نصرانی ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا میں نے جا کے اس کو واپس کر دیا ہے، میں نے جا کے دے دیا، میں نے کہا جی یہ آپ کے ہیں، میں نے نکالے تھے غلطی سے، یہ آپ رکھیں۔ استاد نے پوچھا واپس کیوں کیے؟ تمہیں پتہ تھا وہاں تو ڈالر تھے، وہاں تو پاؤنڈ تھے، وہ پیسے واپس کیوں کیا تم نے؟ اس نے کہا استاد جی دل میں جب میں نے نکالا نا دیکھا تو اس میں صلیب تھی، میرے دل میں فوراً خیال آیا کہیں یہ نہ ہو کہ یہ قیامت والے دن اپنے نبی کو کہے تو اس کے نبی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کر دیں کہ آپ کے امتی نے میرے ماننے والے کی جیب کاٹ لی، تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا قیامت والے دن، میں شرمندہ ہو جاؤں گا قیامت والے دن۔ تو یار میں پوچھنا چاہتا ہوں قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام نے ہی آ کے کہہ دیا یا رسول اللہ دین آپ کا آ گیا تھا، میں نے اتنے 100 سال وہاں پہ انتظار کیا آپ کے دین کی نوکری کے لیے، آپ کے دین کی خدمت کے لیے، تو میں یہ انتظار میں تھا کہ میں جاؤں دنیا میں اور آپ کے دین کو غالب کروں۔ آپ کی ہی امت آپ کے دین کی غدار بن گئی تھی، آپ کی امت آپ کے چمکتے دمکتے ہوئے دین کو چھوڑ کے میرے مسخ شدہ دین، جو میرے ماننے والے نام نہاد ماننے والے نصرانی جو تھے ذلیل، پوری دنیا کے غلیظ ترین لوگ تھے، ان کی جو بنائی ہوئی من گھڑت باتیں تھی اسی کی پیروکار بن گئی۔ ان کو انہی کی تہذیب پسند آئی، ان کو ان کا نظام معاشرت پسند آیا، ان کا نظام تہذیب پسند آیا، ان کا نظام جمہوریت پسند آ گیا ان کو۔ آپ کے نظام خلافت کو چھوڑ دیا، نظام تعلیم کو چھوڑ دیا، نظام معاشرت کو چھوڑ دیا۔ محبوب پیارے آپ کا سارا کو چھوڑ کے آپ کی امت جو ہے یہ میرے ماننے والوں کی گندگی کی طرف کیوں بھاگ رہی تھی؟ اتنی غدار نکلی آپ کی امت، تو بتائیں قیامت والے دن ہمارا کیا حال بنے گا آقا علیہ السلام کے سامنے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ہماری شکایت کر دی آقا علیہ السلام کے سامنے، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس یار؟ آج امت بھاگ بھاگ کے جا رہی، آئے دن ہر سال ان کی بدماشی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 8 مارچ کو ان کی گستاخیوں میں بھی اضافہ ہوا جا رہا ہے اور ان کی بدماشیوں میں بھی اضافہ ہوا جا رہا ہے اور ان کا رش بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں یار؟ امت میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں بچا جو جا کے جناب کھڑا ہو جائے، لوگوں کو کھڑا کرے، آ جائیں جی ان کے سامنے کھڑے ہو جائے۔ اپنی جمہوریت کے لیے بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے جلوس نکالتے ہیں یار، بڑے بڑے جلوس نکالتے ہیں، نہیں نکالتے جلوس؟ پچھلی حکومت میں ایک مولوی نے کتنے جلوس نکالے تھے، ہر شہر میں جلوس نکالتا تھا۔ حکومت گرانے کے چکر میں کہاں کہاں نہیں بھاگے جا رہی ہے مولوی، اور اتنی بڑی بڑی گستاخیاں ہو رہی، مجال ہے کسی کے کان پہ جوں رنگ جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کو اصل تکلیف جو ہے نا وہ اسلام سے ہے۔ نشانے پہ مولوی ہے بیچارہ، کیوں مولوی ہے؟ مولوی اسلام کی بات کرتا ہے۔ اب تو یہ صرف مولوی نشانے پہ نہیں رکھا انہوں نے، یہ تو سیدھے بھونکنے لگ گئے ہیں خدا رسول کو، خدا رسول پہ باتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے حالات بن چکے ہیں پاکستان کے اندر، ہر آنے والا دن پچھلے سے بدترین آتا جا رہا ہے، ہر آنے والا دور جو ہے پچھلے سے بدترین آتا جا رہا ہے، ہر آنے والا بندہ جو ہے وہ، ہر آنے والی حکومت جو ہے پچھلی حکومت سے زیادہ اسلام کی دشمن ثابت ہو رہی ہے، ہر آنے والا جو فرد ہے حکومت کا وہ اسلام کے خلاف ہی کھڑے ہو جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہماری کم ہمتی، ہماری بزدلی وہ انتہا کو ہے۔ جس طرح ہلاکو کے دور میں تتاریوں کے حملے کے وقت مسلمانوں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ہر ایک اپنی باری میں بیٹھا تھا، یار کو آئے تو ہمیں بھی قتل کر دے، اٹھنے کی، آگے سے ظالم کا پنجہ توڑنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔
آج وہی حالات ہو چکے ہیں، آج وہی حالات بالکل وہی پیدا ہو چکے ہیں۔ ہر مسلمان ملک جو ہے وہ اسی انتظار میں ہے کب امریکہ بدماش ہم پہ حملہ کرے اور گولے مار کے ہمیں ختم کر دے، کب جناب ہندوؤں کا مشرک پلیت ترین انسان جو ہے ہم پہ حملہ کرے اور ہمیں ملیا میڈ کر دے اور ہمارے گھروں کو مسمار کر دے، ہماری مساجد کو گرا دے، ہماری خانقاہوں کو گرا دے، ہمارے مدارس کو ملیا میڈ کر دے، کب جناب وہ آئیں؟ اور ہر ایک بندہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے انتظار میں ہیں امام مہدی آ جائیں وہ بچا لیں، نہیں تو مودی آ جائے وہ لتاڑ دیں، یہی انتظار ہے اور تو کچھ بھی نہیں۔ تو بھائی یہ ہوتا رہے گا ہمارے ساتھ جب تک ہم رسول اللہ علیہ السلام کے سچے دی، ایسے نہیں فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، حضور نے فرمایا جو دین میں لے کر آیا ہوں نا اس کا تو دن تو ہے ہی دن، میں اس کی تو رات ہی چمک رہی ہے، ہاں اس کی تو رات ہی چمک رہی ہے، رات ہی اس کی جگمگ کر رہی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جو میں دین لے کے آیا ہوں نا پوری دنیا میں کسی بندے میں ہمت نہیں ہے میرے دین کے سامنے کھڑا ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ وقت پہ بیٹھا ہوا جو مسند پہ بیٹھا ہوا بندہ جو ہے نا اس میں ابو بکر والی غیرت ہو، جی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جوش اور جذبہ ہو، اسلامی حمیت ہو اس بندے کے اندر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو قرآن کریم کی خدمت کی ایک تڑپ تھی وہ ہو اس بندے کے اندر، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی شجاعت ہو کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، دیکھو چاروں بندے قرآن کے نوکر دکھائی دیتے ہیں، چاروں بندے قرآن کی نوکری کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیں قرآن پاک جمع کرنے پہ لگا دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں پوری امت کو قرآن پاک حفظ کرنے پہ لگا دیا، حضرت عثمان غنی کو دیکھیں پوری قوم کو پکڑ کے ایک نسخے پہ جمع کر دیا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں جب قرآن کی تفسیر پہ حملہ ہوا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جنگ کے میدان میں اترا، جتنے بھی لوگ قرآن کی غلط تفسیر کرنے والے تھے سب کا ملیا میٹ کر کے سب کو قتل کر کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 نفل پڑھے مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے۔ آج بتائیں نا کتنی قرآن کی غلط تفسیر ہو رہی ہے، کتنا قرآن کے خلاف بک بک کر رہے ہیں، پاکستان میں کھڑے ہو کے یہ بھینسا گروپ اور موچی گروپ یہ سارے میرے آقا علیہ السلام کو سیدھی گالیاں دیتے تھے کمینے لوگ، اور پچھلی ہی حکومت نے ان کو سب کو فرار کروا دیا، باہر بھگا دیا۔ وہ ان کا کالا ایک ذلیل ہے، اس نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت ابوبکر صدیق پر اسلام آباد ایک مجلس میں کفر کا فتویٰ لگا دیا، جی راتوں رات اس پہ پابندی تھی، حکومت نے پابندی ہٹوائی، اس کی تقریر کروائی، حضرت ابوبکر صدیق کو نعوذ باللہ غیر مسلم کہا، راتوں رات اسے پھر دبئی بھی بھگا دیا، دبئی چلا گیا، جہاں پہ یہ حالات حکومت خود بدماشیوں کی فحاشی کے اڈوں کی لچوں کی کمینوں کی بدماشوں کی گستاخوں کی حامی ہو، حکومت خود اپنی چھتری کے نیچے گستاخوں کو جگہ مہیا کرے پھر ان کو باحفاظت باہر بھیج دے، تو وہاں پہ آپ کیا کسی سے امید کر سکتے ہیں کہ آپ کے دین کے پہرے دار وہاں رہیں گے؟ بتائیں، آپ کے دین کی بات کرنے والے وہاں حکومت میں ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایسا۔ اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اب یہ آیت مبارکہ کو ہم نے اس ضمن میں دیکھنا ہے کہ حضور علیہ السلام شرعی احکامات دے رہے ہیں اور جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں اس پر، جی اس نظر سے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو آپ پر طعن کرتے ہیں صدقات کے معاملے میں، جی اگر ان کو دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ یہ جو بے دین لوگ ہیں ان کو چھوٹ دے دی جائے، ٹھیک ہے جی مزے کرو جو مرضی آئے تمہارا کرو، اس پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ وَإِلَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، جب ان کو چھوٹ نہ دی جائے احکامات شریعہ کے معاملے میں ان کو پابند کیا جائے کہ کرو تم، جیسے جہاد کے بارے میں چھٹی مل گئی ان کو سارے راضی ہیں، اگر کہا جاتا کہ چلو تم جہاد پر تو پھر سب کی چھٹی ہوتی تھی، پھر نہیں ہم نہیں جاتے، ہم تو بھائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا حبیب پیارے ان کو چھٹی آپ نہ دیتے سارے ننگے ہو جاتے، ان کے اندر کا نفاق جو ہے نا وہ سارا نکل کے باہر آ جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، میں اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے اس پر جو میرے حبیب کریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ ان کو احکامات دے رہا تھا، اگر اس پر راضی ہو جاتے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور پھر یہ کہتے اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، کاروبار کا ٹائم بھی ہوتا ہے، ساری مصروفیات بھی ہوتی ہیں، اللہ ہمیں کافی ہے، ہماری مدد کرے گا، ہم نماز کے لیے بھی وقت نکالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا ہے، ہمارے کام بھی ہوتے ہیں، جان بھی پیاری ہے، بچے بھی پیارے ہیں، بیوی بھی پیاری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کی بارگاہ بڑی ہے، اس کا حکم بڑا ہے، وقالوا حسبنا اللہ، وہی ہماری مدد فرمائے گا۔ کیا ہوا جناب بدر کے اندر ہم تھوڑے ہیں وہ زیادہ ہیں، اللہ ہمیں کافی ہے، جی کیا ہوا ہم حنین میں ہم تھوڑے ہیں وہ زیادہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ کیا ہوا کہ لاکھوں لاکھ کی فوج لے کے ہرقل ہم پر حملہ کرنے والے 30,000 ہم ہیں، تو ہماری بھی تعداد جو ہے وہ تھوڑی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جا رہے ہیں۔
ہیں جی اگر یہی نظریہ آج کا مسلمان اپنا لیتا جو رب تبارک و تعالی نے انہیں دیا تھا، پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا سیؤتین اللہ من فضلہ، اگر ہماری جان چلی گئی تو کیا ہوا، اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اور جان عطا فرما دے گا۔ اگر اس کے دین کی خدمت کے لیے ہمارا مال چلا جائے، ہمارا گھر چلا جائے، بیوی بچے چلے جائیں، تو سیؤتین اللہ من فضلہ، کیا ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اور عطا فرما دے گا۔ سیؤتین اللہ من فضلہ انا الی اللہ راغبون، بیوی ہو گئی، بچے ہو گئے، خاندان ہو گیا، مال ہو گیا، جائیداد ہو گئی، ماں باپ ہو گئے، رشتہ دار ہو گئے، تعلق والے ہو گئے، گھر ہو گیا، گاڑی ہو گئی، بنگلے ہو گئے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ انا الی اللہ راغبون، ہمیں تو شوق صرف رب کی بارگاہ ہے، ہمیں ہمارا سونا مل جائے، ہمیں ہمارا رب مل جائے، ہمیں تو کسی شے کی کوئی پرواہ نہیں ہے جی۔ آج جو یہودیوں کے دانے کھا کے، ان کے گندم کھا کے، ان کا بیج کھا کے کڑ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف ہیں جی، انہیں سمجھ آنی چاہیے کہ انہوں نے استعمال کر کے تمہیں ایسے پھینک دینا جیسے مرا ہوا کتا پڑا ہو۔ سچی بات ہے، پچھلے دنوں لبنان کا ایک بندہ تھا، وہ مرتد ہو گیا، باہر برطانیہ والے لے گیا اسے، اس کی بڑی خدمت کی، انہوں نے اسے خنزیر کا گوشت بھی کھلا دیا، رب تعالیٰ کے انکار کے فتوے بھی اس کے منہ سے جاری کروا دیے۔ بعد میں وہ کہتا ہے میں ایسے مر رہا ہوں جیسے چوہا مرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے جو پیسے دیتے تھے وہ بھی بند کر دیے انہوں نے۔ میں نے کہا جب انہوں نے کام لینا تھا لے لیا، اب تجھے کیا دینا ہے؟ قسم خدا کی سب کو ایسے ہی استعمال کرتے ہیں پاکستانی، یعنی پوری دنیا کے مسلمان حکمران جو بھی کفر کے ہاتھوں میں ناچے نا، ان کے ہاتھوں میں ان کے لیے چابی کا خرگوش بنے، بالآخر مارا کافروں نے ہی ہے، انہیں لٹکایا انہوں نے ہی ہے انہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے جی، یہ دیکھ لو یار، خدا کے بھی نہیں رہو گے، اس کے حبیب کے بھی نہیں رہو گے، اور جو تمہیں آج دانا ڈال رہے ہیں نا، کل کو وہ بھی تمہیں مرے ہوئے مردار کتے کی طرح پھینک دیں گے۔ ہاں، انہوں نے بھی تمہیں نہیں پوچھنا، یہ پکی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا الی اللہ راغبون، مومنوں کو تو یہ کہنا چاہیے انا الی اللہ راغبون، ہمیں تو مالک کی بارگاہ کا شوق ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا